کالا باغ ڈیم بن گیا تو پاکستان سیلابی پانی کو ذخیرہ کر سکے گا۔ کالا باغ ڈیم بن گیا تو پاکستان کو کبھی پانی کی کمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کالا باغ ڈیم بن گیا تو پاکستان کی کھیتی باڑی ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے گی، پاکستان کی زمین کبھی بنجر نہیں ہوگی۔ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو پاکستان میں بجلی 2 روپے فی یونٹ ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں کیا کالا باغ ڈیم واقعی ہی بن سکتا ہے، اور اگر بن سکتا ہے تو کیسے بن سکتا ہے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا کالا باغ ڈیم سیلابی پانی کو ذخیرہ کر سکے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم ابھی بنا نہیں ہے، اور اگر بن جاتا ہے تو کیا وہ سیلابی پانی کو ذخیرہ کر سکے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پنجاب کے 5 دریاؤں سے۔ سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں چناب کا۔ تو دریائے چناب انڈیا اور پاکستان کا ایک علاقہ ہے گنجوال، وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور پھر گنجوال سے آگے ہوتا وہ گجرات، گجرامالا، اور پھر آگے کے علاقے کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر دوسرے نمبر پر بات کی جائے دریائے جہلم کی، تو دریائے جہلم جموں کشمیر کے علاقے سکوٹی سیکٹر LOC سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور پھر آگے مظفر آباد سے ہوتا ہوا منگلا ڈیم کی طرف، اور پھر آگے کی طرف چلتا جاتا ہے۔ اور اگر بات کریں دریائے راوی کی، تو دریائے راوی سیالکوٹ کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور پھر آگے کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر اب بات کی جائے ستلج کی، تو ستلج قصور کا مقام ہے گنڈا سنگھ، وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اگر ان چاروں دریاؤں کی بات کی جائے، اور اس کے علاوہ دریائے سندھ کی اگر بات کی جائے، تو دریائے سندھ چین کا علاقہ تبت سے ہوتا ہوا انڈیا کے علاقے لداخ میں آتا ہے، لداخ سے ناگا پربت سے ہوتا ہوا سکردو سے پھر خیبر پختونخوا، پھر ڈیرہ اسماعیل خان، پھر میاں والی، اور پھر آگے پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا آگے کی طرف جاتا ہے۔ اب اگر ان دریاؤں کی بات کی جائے تو یہ دریا آپس میں کافی فاصلے پر موجود ہیں۔ اور اگر بات کی جائے کالا باغ ڈیم کی، تو یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5 دریا تقریباً مجنت کے مقام پر ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، جبکہ کالا باغ کا جو مقام ہے میاں والی کے علاقے کے پاس ہے، اور وہاں دور دور تک یہ دریا آپس میں نہیں ملتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم تقریباً بننا امپاسبل ہے، کیونکہ دریاؤں کا رخ موڑنا، یہ اتنے بڑے تورم خان تو ہے کوئی نہیں کہ دریاؤں کا رخ موڑ لیں گے۔ تو ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ کالا باغ ڈیم ان سیلاب زدہ علاقوں کو، یعنی کہ دریائے چناب، دریائے ستلج اور دریائے راوی کا سیلابی پانی ذخیرہ کر سکے گا، کیونکہ یہ پانی اس طرف جا ہی نہیں سکتا، یہ کافی فاصلے پر موجود ہے، اور یہ بالکل پنجنت کے مقام پر آگے جا کر 5 دریا اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کالا باغ ڈیم کی طرف ان 5 دریاؤں کا رخ موڑ ہی دیتے ہیں، جو کہ امپاسبل ہے، تو کیا یہ جو کالا باغ ڈیم ہے وہ اتنا زیادہ پانی ذخیرہ کر سکے گا؟ بالکل نہیں، اس کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہوگی کہ یہ ان 5 دریاؤں کا پانی اکٹھا ایک جگہ پر ذخیرہ کر سکے۔ اب اگر رہی بات، فرض کرے یہ پانی کالا باغ ڈیم کی طرف یہ 5 دریاؤں کا موڑ ہی لیتے ہیں، تو کیا کالا باغ ڈیم سے اتنی بجلی پیدا ہو سکے گی کہ 2 روپے فی یونٹ دی جائے؟ تو یہ بالکل ایک سیاسی نقطہ ہے۔ کالا باغ ڈیم سے کبھی بھی 2 روپے فی یونٹ بجلی نہیں بن سکتی۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ بجلی 13,000 میگا واٹ، 15,000 میگا واٹ، 2,000 میگا واٹ سے زیادہ کالا باغ ڈیم بجلی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ دوسری بات بھی کلیئر ہوگی کہ کالا باغ ڈیم سے یہ جو 2 روپے فی یونٹ بجلی والا شوشہ ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بن نہیں سکتا، بن سکتا ہے لیکن اس کی بھی ایک صورت ہے کہ یہ صرف دریائے سندھ کے اوپر بن سکتا ہے، کیونکہ کالا باغ ڈیم میاں والی کا جو علاقہ ہے وہ دریائے سندھ کے بالکل پاس ہے، تو دریائے سندھ کے مقام پر کالا باغ ڈیم بنایا جا سکتا ہے، جو صرف دریائے سندھ کے پانی کو ذخیرہ کر سکتا ہے۔ باقی اگر بات کی جائے باقی سیلاب زدہ دریاؤں کی، تو اس کا پانی یہ ذخیرہ نہیں کر سکتا، نہ ہی پاکستان میں اتنے بڑے انجینئرز ابھی تک موجود ہیں کہ وہ ان دریاؤں کا رخ کالا باغ کی طرف موڑ دیں، 5 دریاؤں کا، 4 کا۔ پھر فرض کریں دریائے سندھ کے اوپر یہ کالا باغ ڈیم بنا بھی دیتے ہیں، جو کہ سندھی عوام نہیں بنانے دے رہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے سندھ کے اوپر کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو سندھ کی عوام کا پانی ختم کیا جائے گا، سندھ کی عوام کو پانی بالکل کم دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی زمینیں بنجر ہونے کا خدشہ ہے۔ جب بھی کالا باغ ڈیم بنانے کی بات آتی ہے دریائے سندھ کے اوپر، تو سب سے پہلے سندھی عوام احتجاج کرتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ کالا باغ ڈیم اگر بن جاتا ہے دریائے سندھ کے اوپر، تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان وہ علاقہ ہے جو ڈیلٹا کی زمین بھی رکھتا ہے۔ اگر
आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा की ज़मीन क्या होती है। डेल्टा की ज़मीन वो होती है जिस जगह दरिया का पानी और समंदर का पानी इकट्ठे मिलते हैं, यानी मीठा पानी और नमकीन पानी का मिलाप होता है। पाकिस्तान में ठट्ठा का इलाका है जो सिंध में वाक़ है, जिस जगह पर समंदर और दरिया का मीठा पानी इकट्ठे मिलते हैं, तो वो डेल्टा का इलाका कहलाता है, ठट्ठा का इलाका। अगर अब बात की जाए ठट्ठा के इलाके की, जिसमें दरियाए सिंध का पानी जाता है, तो दरियाए सिंध में तो इस दरिया में बहुत सारे रेत और दूसरे मट्टी के जो ज़रात होते हैं वो समंदर को आगे की तरफ धकेलते हैं, यानी कि ज़मीन मट्टी अपने साथ लाते हैं और जगह का तवाज़न ज़मीनी कटाव को बरकरार रखते हैं। अगर दरियाए सिंध के ऊपर काला बाग डैम जो कि मियाँ वाली के ऊपर है बना दिया जाता है, तो वो ज़रात, वो मिट्टी, वो बिल्कुल डैम से पीछे रह जाएगी, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ पानी आगे आएगा। और जब ये पानी समंदर की तरफ आगे आएगा तो समंदर का जो नमकीन पानी है वो दरियाए सिंध में जब मिलेगा तो वो ठट्ठा की ज़मीन का कटाव करेगा, वो समंदर आगे की तरफ आएगा। तो इसलिए अगर आप काला बाग डैम बनाते हैं तो वो ठट्ठा की ज़मीन का कटाव बिल्कुल होगा और समंदर वो करेगा। तो उम्मीद है कि आप ये जान चुके होंगे कि काला बाग डैम की बात तो ये है कि ये सैलाब ज़दा दरियाओं का पानी एक जगह स्टोर नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि दरिया एक दूसरे से काफ़ी मीलों फासलों पर है, कई 100 मीलों फासलों पर है। उन दरियाओं का पानी एक जगह मोड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो है कोई नहीं कि पाकिस्तान इन दरियाओं का रुख काला बाग की तरफ मोड़ दे। हाँ, एक चीज़ है कि पाकिस्तान इन मुख्तलिफ दरियाओं के ऊपर पीछे छोटे छोटे डैम बनाकर पानी को ज़ख़ीरा कर सकते हैं, जो कि काला बाग डैम बनाने से ज़्यादा मौसर साबित होंगे और उनसे बिजली भी पैदा होगी। और अगर बात की जाए इन सारे दरियाओं को काला बाग में ज़ख़ीरा करने के लिए नामुमकिन है। दूसरी बात कि क्या काला बाग डैम इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि 2 रुपये पर यूनिट बिजली दी जा सके, तो ये भी नामुमकिन है। 2000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बना नहीं सकता काला बाग डैम। हाँ, ये ठीक है, हाइड्रो पावर बिजली सबसे ज़्यादा सस्ती होती है, लेकिन काला बाग डैम की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो ये ज़्यादा इतनी बिजली बना सके। ये सिर्फ एक सियासी बात है। जब भी कोई मसला होता है, नहीं काला बाग डैम बन गए तो ये हो जाता, वो हो जाता। अगर आप लॉजिकली देखें, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।